رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب احباب کا مشکور ہوں کہ آپ اس ماہانہ طبی تربیتی اجلاس میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ ہم نے خصوصی طور پہ دعوت دی تھی جناب حکیم یعقوب عطر صاحب کو، انہیں کوئی ایمرجنسی ہو گئی، وہ تشریف نہیں لا سکے، اور حکیم نوبہار صاحب انہوں نے تشریف لانا تھا، وہ کسی ضروری کام میں شہر سے باہر تھے، پہنچ نہیں سکیں گے، اس لیے انہوں نے بھی جو ہے وہ معذرت کر لی ہے۔ آئندہ پروگرام پہ انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے۔ میں آپس میں گفتگو کر رہا ہوں، میں تقریر کے موضوع اس پہ نہیں آ رہا۔ ہمیں 2-3 کام کرنے ہیں جو آئندہ کے لیے جو ہیں وہ کرنے ہیں۔ ایک تو وہی سلیبس پہ بات ہو رہی تھی، بہت خوشی کی بات ہے کہ کل 2 دن پہلے ہی جو ہے وہ معلوم ہوا ہے کہ جناب حکیم عارف صاحب نے جو ہے وہ طبی سلیبس کے عنوان سے ایک کتاب شائع کی ہے، اس سے ضرور استفادہ کریں گے، اور اس کی اس وقت ہمیں ضرورت بھی بہت ہے۔ بعض اوقات ہوتا ایسے ہے، علم کی ایک الگ تاریخ ہے، علم جو ہے وہ تدریجاً نازل ہوتا ہے، انسانی عقل کا معیار وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ایک وقت میں معلوم ہوتی تھی وہ اب جھٹلا دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ سادہ سی بات، پہلے بھی بے شمار دفعہ میں نے ذکر کیا ہے کہ بہت لمبے عرصے تک ہمیں ہماری تاریخ میں ہمارے علماء اس دور کے اس بات کے قائل رہے کہ آنکھ میں سے نور نکلتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ تقریباً 100-150 سال رہا، پھر اللہ کی کرم سے کسی کے دماغ میں آیا کہ یہ اگر آنکھ سے نکلنے سے روشنی ہو نظر آ رہا ہوتا تو پھر یہ اندھیرے میں بھی نظر آ جانا چاہیے تھا۔ نئی تحقیق شروع ہوئی، مطلب علم علیم و کلیم، علیم ذات جو ہے وہ اللہ پاک کی ہے۔ علم کے خزانے وہیں سے تقسیم ہوتے ہیں، اور ہوتے ان کے لیے ہیں جو اس ماحول میں رہتے ہیں اور اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں، جو جستجو میں ہوتے ہیں، تحقیق کے موضوع پہ مسلسل جاری رہتے، اپنے دماغ کو، اپنے فن کو، اپنے جسم کو قائم رکھتے ہیں، تو انہی پہ چیزوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑے لمبے عرصے تک ایک بات چلتی رہی کہ جی سورج ساکن ہے اور زمین گردش کر رہی ہے، پھر آ گیا کہ جی زمین گردش کر رہی ہے، سورج ساکن ہے۔ اب وہ سارے جو ہیں وہ علوم جھٹلا دیے گئے ہیں۔ اب ہر چیز نے دوبارہ اب ثابت ہو گیا ہے، عقل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نہیں، ہر چیز اپنے اپنے مدار میں حرکت میں ہے۔ اب علم کا اور درجہ آئے گا، ہو سکتا ہے کچھ سال بعد لوگوں کے ذہن میں چیز اترنے لگے کہ ہاں یہ ایسے ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے غور کیا ہو، ہمارے علماء کی آج سے کوئی 20 سال 15 سال پہلے تک گفتگو جو ہے وہ ساری علمی گفتگو ہوتی تھی، معاملات پہ ہمارے علماء گفتگو نہیں کرتے تھے۔ یہ پچھلے 10-15 سال سے اللہ پاک کا ایک خاص کرم ہوا ہے کہ علماء اکرام کے ذہن میں آنا شروع ہوا ہے کہ لوگوں کو معاملات کی تربیت دینی زیادہ ضروری ہے، معاملات کے احکامات جو ہیں ان پہ تربیت زیادہ ضروری ہے، تو اب تقریباً ہر لوگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے نظریہ مفردہ کے سلیبس کی جو بات ہے وہ جب شروع ہوئی تو اب سارے لوگ ماشاءاللہ سے اس پہ کام کر رہے ہیں، عارف صاحب کام کر رہے ہیں، ہماری ایک پوری ٹیم اس پہ پراپر طریقے سے صرف اور صرف جو ہے وہ استاد صاحب کے صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہی ریفرنس کے ساتھ جو ہے وہ سلیبس تیار کر رہی ہے۔ اس پہ آن لائن کلاسز انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں، 30 ستمبر کو ان کی پہلی کلاس ختم ہو جائے گی۔ ان کی بھی ایک رائے تھی کہ ہماری جو کلاس مکمل ہو گئی ہے ہم اس کے لیے ایک پروگرام تشکیل دیں جس میں ان کو باقاعدہ حاضر کر کے کوئی سرٹیفیکیشن بھی کر دی جائے، اور ساتھ میں کوئی 1-2 دن کا کوئی تربیتی اجتماع بھی ہو جائے جس میں ان کو مطلب کے عملی معاملات کی جو ہے وہ تربیت دی جائے۔ ابھی کنفرم نہیں ہوا، ان کا خیال ہے کہ ہمارا جو اگلا پروگرام ہوگا اکتوبر میں آخری جمعے پہ، تو اس پہ وہ جو لوگ ان کے 50 لوگ تقریباً جو ہے وہ کورس کمپلیٹ کر رہے ہیں، وہ ان کو یہاں لایا جائے۔ ان میں سے جو آ سکیں، آسانی کے ساتھ مصروفیات ہوتی ہیں
تو ایک تو اس معاملے میں آپ سے رائے درکار تھی، وہ ہو جائے گا۔ سلیبس، یہ کتاب آپ مطلب دن تھوڑے تھے ورنہ میں خود منگواتا، وہاں سے میرا بھی چکر نہیں لگا، تو وہ کتاب منگوائیں، کیونکہ ہمیں سلیبس جو ہے وہ کتاب میں نہیں چاہیے۔ میں پھر بار بار عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم نے کسی اور جگہ جا کے کوئی چیز پیش کرنی ہے، انہیں کتاب سے یا کتاب کے کانٹینٹ سے کوئی غرض نہیں ہوتی، ان کو غرض ہوتی ہے کہ آپ ہمیں ہیڈنگز دے دیں کہ آپ کیا پڑھائیں گے، اور یہ پڑھنے کے بعد بندہ کس قابل ہو جائے گا۔ کسی بھی سلیبس کا مین جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کورس کمپلیٹ کریں گے 2 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال کا، اس کے بعد آپ کیا کر سکیں گے، اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا۔ تو ہم نے اس ترتیب میں ایک چیز بنا کے، ایک فائل بنا کے پیش کرنی ہے۔ بس اللہ کرے، امید ہے اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ دوست بہت دل جمعی سے اس پہ کام کر رہے ہیں، میرا بھی کوئی تھوڑا بہت اس میں جو حصہ ہوتا ہے اس کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کتاب کی بہت زیادہ خوشی ہوئی جو عارف صاحب نے کی ہے، اور اس سے زیادہ بڑی خوشی جو ہوئی ہے وہ اس میں ایک تصویر کا اضافہ ہوا کہ پچھلے 25 سال کے بعد۔ تو میرے لیے تو بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے مہربانوں نے جو ہے وہ خود ہی خیال کر لیا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، اور امید ہے آئندہ بھی جو ہے اس قسم کے معاملات میں کم از کم جو ہے وہ کیا کہیں گے، لفظ سخت نہ ہو جائے، کوئی علمی جو ہے وہ اس میں کوتاہی نہ کی جائے۔ جس کا حق ہو اس کو ضرور ادا کیا جانا چاہیے، جس کی محنت ہے اس کا ذکر کر دینے میں حرج کوئی نہیں ہوتا، بلکہ بڑائی ہوتی ہے اس میں۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری جو بات وہ پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ ہم کیا کرنا چاہیے، یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں۔ شروع سے یہ ایک آبجیکٹیو رہا ہے کہ ہم ایک ایسا کیس تیار کر لیں، کیس سٹڈی تیار کر لیں کہ جب ہم کہیں پہ کسی کو بھی کسی سرکاری دفتر میں اس کو پیش کیا جائے تو ہماری فائل کے لوازمات کاغذات کے حساب سے پورے ہوں، جو بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ علمی طور پہ نہیں، علمی گفتگو تو علمی لوگوں سے ہوگی نا جی۔ جب آپ نے انتظامی طور پہ کسی چیز کو ایڈ کروانا ہے تو پھر اس کے لیے انتظامی طریقے سے فائل کی جو ہے وہ پیٹ بھرنا پڑے گا، وہ اس کی کوشش کے طور پہ یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ یہ تو ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اگلا جو پروگرام ہمارا ہے، یہ اکتوبر کے پروگرام کی بات ہوگی کہ ہم کوشش کریں گے۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ ان کو بے شک سالانہ پروگرام میں لے آئیں، پانی دیجیے گا، بے شک ان کو سالانہ پروگرام میں لے آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پھر اس وقت تو رش زیادہ ہوگا، مطلب مسائل ہوں گے، ہم ان کو سکھانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اگر آ سکتے ہیں تو پھر اکتوبر کا جو اگلے مہینے ہمارا آخری جمعے کا پروگرام ہوگا، اگر ان کی ترتیب بن گئی تو وہ سارے لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، ایک دوسرے سے سیکھنے کا بہت موقع ملے گا۔ سب سے بڑا سوال جو یہاں پہ آ رہا ہے اب، وہ ہمارے سالانہ پروگرام کا۔ میں نے پہلے بھی بارہا عرض کی ہے کہ ہمارے ہاں علمی کام بہت اچھے ہو رہے ہیں، بہت ہی اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں۔ جن ساتھیوں نے یہ محاذ قابو کیا ہوا ہے وہ دل جمعی سے اس کام کو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہت ترقی ہو رہی ہے۔ موڑ احمد آباد کا حکیم شبیر احمد صاحب کا پروگرام، اس میں بہت جید اساتذہ جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، اور لوگ بہت مستفید ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں، خصوصی طور پہ حکیم فیاض چوہان صاحب اور شبیر رانا صاحب خود بھی، اور باقی ساتھی بھی۔ ہمارے ہاں بھی اسی طرح رفیق شاہین صاحب کے ہاں لاہور میں پروگرام، وہ بھی بہت اچھے طریقے سے جاری ہے۔ کراچی میں میں پچھلے دنوں گیا ہوں تو وہاں انہوں نے باقاعدہ ایک پروگرام ماہانہ کی ترتیب سے شروع کیا ہے، جناب حکیم حافظ خلیل الرحمان صاحب نے۔ بہت اچھا انتظام ہے، بہت محنت کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ ایک بالکل الگ سائیڈ ہے۔ ہمارے پاس چیز موجود ہے، ہم اس کو پروپیگیٹ، اس کو ہم مارکیٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہمارے مطلب بڑے اچھے چل رہے ہیں، ہم مریضوں کو بڑے اچھے طریقے سے ٹھیک کر رہے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے شفا بھی مل رہی ہے، بہت آسانی بھی ہو رہی ہے، مریضوں کے لیے بھی ہمارے لیے بھی آسانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن ہم اپنے فن کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہمیشہ جو ہے وہ مطلب شرمندگی کے، اس کا جواب شرمندگی آتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ گورنمنٹ نے ہمیں ایک سہولت دی کہ آپ نیشنل کونسل طب میں لوگ آئیں، وہاں آ کے اپنا جو ہے وہ مدعا بیان کریں، اپنا
فن کی اپنے شعبے کا جو ہے وہ تحفظ کریں اور ترقی ترویج کے لیے تعلیم کے لیے کام کریں، لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ سارا شعبہ جو ہے وہ دوا فروشوں کے ہاتھ آ گیا۔ ان کی پرائرٹیز اور ہیں، طبیب کی پرائرٹی اور ہے، مطلب چلانے والے بندے کی وہ پرائرٹی نہیں ہے جو دوا فروش کی ہے۔ وہ تو چاہے گا کہ میری دوا بکے اور میں کسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کو بالکل ہی جو ہے وہ کارنر کر دوں کہ آپ اپنی کوئی دوا استعمال نہ کر سکیں۔ تو بدقسمتی سے یہ ہوا۔ پھر بہت عرصے سے ان کے ساتھ کوئی باقاعدہ گفتگو نہیں ہے، لیکن پیغام رسانی تھی کہ آپ اس میں ایکٹ میں چینج کروا کے دو چار طریقہ علاج اور ایڈ کروا لیں۔ وہ ہماری تو بات ان کو سمجھ نہیں آئی تھی شاید۔ اب وہ چائنیز میڈیسن تھیوری کو پاکستان میں کیونکہ لایا جانا ضروری ہے، اور وہ گورنمنٹ لیول پہ چائنیز گورنمنٹ کے لیول پہ جو کام ہو رہا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ مجبوراً ان کو ایک نئے ایکٹ کے لیے جانا پڑ رہا ہے، جس میں وہ سب الٹرنیٹو طریقہ علاج کو جو ہے وہ کسی ایک ہی کونسل کے انڈر کر دیں گے۔ اس کا ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے، چیزیں بن چکی ہیں۔ اب اس میں بھی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگ بے شمار جو ہیں وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے پوری کونسل جو ہے اس کے سارے ممبران جو ہیں وہ پی ٹی سی سے متعلقہ ہیں، پاکستان طبی کانفرنس کے ممبران ہیں سارے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس پہ کوئی احتجاج یا اپنا رائے پیش کریں، احتجاج کریں، اس کو روکنے کی کوشش کریں، وہ اس پلیٹ فارم سے نہیں کر رہے کہ جب ان کے پاس ایک سرکاری لیٹر ہیڈ موجود ہے، آپ کے پاس ایک سرکاری سہولت موجود ہے کہ آپ کا لکھا ہوا جو ہے وہ ہر صورت اس کو رسپونڈ کیا جائے گا۔ وہاں وہ اس کو نہیں کر رہے، وہ پی ٹی سی کے پلیٹ فارم سے جو ہیں وہاں سے لیٹر بازی کر رہے ہیں کہ ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں۔ یہ مطلب اس کو کم سے کم لفظوں میں، نرم لفظوں میں گونگلوں سے مٹی جھاڑنا، اور وہ جو سادہ لوگ ہمارے جیسے اطباء کرام ہیں ان کو دھوکہ دینے والی بات ہی ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ کو ایک سیٹ، آپ کو ایک سرکاری دفتر میسر ہے، آپ وہاں سے اپنی رائے دیں نا، تاکہ وہ آفیشیل لیٹرز میں جائے۔ یہ تو اخباروں میں ہم بھی بے شک دے دیں، کوئی بھی لکھ کے دے دے پی ٹی سی کا، اس میں ذاتی طور پہ کیا ہوگا؟ یہ انتہائی جو ہے وہ ہماری سادہ لوہی کو حکماں کی وہ خود بھی اور ان کے کاسہ لیس بھی، ان کے حاشیہ بردار بھی جو ہے وہ پہلے یہ کہتے رہے نہیں کچھ نہیں ہو رہا، نہیں کچھ نہیں ہو رہا، یہ تو ویسے ہی ہے، یہ تو ایک لیٹر دیا گیا ہے، ایکٹ کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ بھئی انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہی ایکٹ چینج کرنے کے لیے تھا کہ اس کو پروسیجر شروع کرو، ایکٹ کیسے چینج کرنا ہے؟ وہ مطلب اصطلاح تو کسی اور کی ہے کہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو وہ ہمارا بھی ایشو کچھ ایسا ہی ہے، کیونکہ انگلش میں ہوتی ہیں چیزیں، بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن سے نہیں آ سکتی۔ دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کی باغ ڈور جو ہے وہ ہمارے جو لیڈران اکرام ہیں، وہ شاید اس فن سے مخلص نہیں ہیں، اور وہ اس کو کسی ایسی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں صرف اور صرف ان کا طوطی بولتا رہے۔ انہوں نے ایک بھی رائے نہیں دی ہے، وہ پورا جو لیٹر جو ریکمنڈیشنز گئی ہیں وہ سارا میرے پاس موجود ہے۔ کونسل نے سب سے بڑی ان کی ایک اتھارٹی جو ہو سکتی تھی وہ صرف اور صرف یہی تھی کہ اس کے ممبران جو ہیں وہ الیکشن سے آئیں گے۔ انہوں نے اس کو وڈرا کر لیا کہ نہیں یہ سارے سلیکشن سے آئیں گے، اور وہ میں نے پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا، یا فواد صاحب اور یاسر صاحب اور باقی دوستوں کی محنت ہے کہ وہ ڈر گئے ہیں کہ اب کون حکیموں کو مطلب ٹیکسیوں پہ لاد کے مطلب لوگوں کی جو ہے وہ کرے، اس لیے جان چھڑاؤ، وہاں تعلقات ہوں گے، پیسہ خرچ کریں گے، اور جو ہے وہ لوگوں کو وہاں جو ہے وہ نامنیٹ کروا لیا کریں گے، حکیموں کی منت ترلے سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ ایک عجیب سا معاملہ ہو گیا کہ ہمیں اس پہ کوئی کام ہو بھی نہیں رہا، جن لوگوں کو کام کرنا تھا وہ کر نہیں رہے، اور وہ اس کو جو ہے نا وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں۔ ہمیں بھی اس معاملے میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ضرور دینی چاہیے کہ ہم اس چیز کے بالکل حق میں ہیں کہ دنیا میں بے شمار طریقہ علاج ہیں جو اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں۔ ان میں جیسے انہوں نے اب لسٹ دے دیا اس کونسل میں جو لسٹ دی گئی ہے، اس میں کوئی تقریباً انہوں نے کوئی میرا خیال ہے 14 تو جو ہیں وہ الاؤ کر دی ہیں کہ 14 طریقہ علاج تو اس میں ایڈ ہو جائیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، آگے پیچھے کر کے اگر ضرورت کے مطابق کوئی اور بڑھانے پڑیں گے تو وہ بھی کر لیا کریں گے۔ تو بس اب
اس پہ تو جو ہے وہ ان سے گفتگو ہی کی جا سکتی ہے، ان کو سمجھایا روکا یا کسی ترتیب میں کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے اپنے طور پہ اپنے کام جاری رکھنے ہیں۔ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی جو طریقہ علاج اس میں انکلوڈ ہیں اب تک کے جو انہوں نے کہہ دیا ہے، آیورویدک میڈیسن ہے، سدھا میڈیسن ہے، یونانی میڈیسن ہے، کامپو میڈیسن ہے۔ یہ کامپو میڈیسن جو ہے وہ جاپان کی ایک چھوٹی سی جو ہے وہ صرف جس میں کوئی 160-65 جو ہے نا مفردات ہیں، اور کوئی اس کی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی سائنس نہیں ہے اس کے پیچھے، صرف مفردات کو اٹھا کے، کیونکہ ایک انٹرنیشنل پریشر کی بات ہے، بجائے اس کے کہ ایک مکمل سائنس جو آپ کے پاس اپنے ملک میں مقامی طور پہ موجود ہے، جو مؤثر ہے، آسان ہے اور بہت ہی جو ہے وہ آسانی سے اویلیبل ہے، اس کو جو ہے وہ عزت دینے کی بجائے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنی غلامی کا شکار ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ سارا کچھ اپنا کر رہے ہیں۔ ہربل میڈیسن ہے، ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ہے، آکوپینچر کو الگ سے شامل کر دیا ہے، ایک موکسیبیشن ہوتا ہے، وہ بھپارے اور اس قسم کی جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو، نیچرل میڈیسن، نیوٹراسوٹیکل، کمپلیمنٹری میڈیسن، انٹیگریٹڈ میڈیسن، اسلامک میڈیسن، فائٹو میڈیسن، مطلب یہ جو بھی ڈکشنری میں جو بھی الفاظ جو ہیں وہ الٹرنیٹیو میڈیسن کے لیے موجود تھے وہ انہوں نے سارے ڈال دیے ہیں، چاہے ان سب کا مطلب ایک ہی ہو یا نہ ہو، مطلب وہ ایک طب ہو یا نہ ہو، وہ پراپر طب کا چھوٹا سا ایک حصہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ طب قدیم کا ایک چھوٹے چھوٹے حصے ہیں۔ یہ علاج بالتدبیر ہو گیا، یہ ان سب کو جو ہے وہ اتنا بڑا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ انگلش میں لکھے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ کوئی گوری چمڑی والا جو ہے وہ ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ شاید یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک آدھ بار عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ٹارگٹ پوائنٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ لے کے آنا ہے۔ اس کی مثال سادہ سی دیتا ہوں کہ ہر ریسرچ جو ہے وہ ہر جگہ قابل عمل نہیں ہوتی۔ میں میری نیوٹریشن کی کلاس انگلینڈ میں جو ہماری ٹیچر تھی گوری، وہ انتہائی مخالف تھی گندم اور نمک کے۔ وہ کہتا ہے کہ گندم بھی زہر ہے، یہ میں 2002 کی بات کر رہا ہوں، وہ اس سے پہلے سے اس پہ عمل پیرا تھی۔ اس نے کہا میں نے 5 سال ہو گئے نمک نہیں کھایا۔ یہ جو ہمارا سوڈیم سالٹ ہے، ویسے تو سوڈیم ہمیں بہت ساری چیزوں سے مل رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی باقی خوراک میں سوڈیم ہماری ضرورت پوری کر رہا ہے، ہم جو ہے نا وہ سوڈیم جو ہے وہ ایک زہر ہے۔ اور اب بھی ہمارے ڈاکٹرز بھی اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ نمک جو ہے وہ ایک زہر ہے۔ وہ تفصیل میں پھر بے شمار چیزیں ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا۔ تو میں نے ان کو وہاں کہا، میں نے کہا جی کہتی میں نے 5 سال سے نمک استعمال نہیں کیا، تو میں تو بالکل فٹ ہوں، ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہو گیا، بڑی ریسرچ ہے، اس میں واقعی ایسا ہوگا۔ زیادتی تو کسی بھی چیز کی بہرحال جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتی، چاہے اچھی بھی ہو، لیکن نمک کا استعمال آپ کے ہاں، یہاں موسم ٹھنڈا ہے، پسینہ آنے کا کوئی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، زبردستی پسینہ لایا جاتا ہے، گرمی کی پیدا کی جاتی ہے، تو یہاں تو چلیں گزارا کر لیں گے کہ نمک کے بغیر گزارا ہو جائے گا۔ کبھی ہمارے ہاں آئیں جولائی اگست میں، پھر دیکھتے ہیں سارا دن نمک گھول گھول کے، نہ پیا تو نہیں تو پھر شام کو آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے آپ کی ایمبیسی والے ہی۔ خیر اتنی سخت بات ان سے تو نہیں کی تھی، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ریسرچ جو ہے، جو بھی ریسرچ کہیں سے بھی آتی ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ ایک وقت میں چلا کہ جی جو ہے نا بچوں کو فیڈ نہیں کروانا، ایسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ ماؤں نے بچوں کو فیڈ کرانا، دودھ ضائع کرنے شروع کر دیے۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا کہ 6 مہینے تک پانی بھی نہیں دینا، صرف ماں کا دودھ ہوگا۔ ہمارے ہاں جو ہے اتنے بڑے بڑے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، دکھ ہوتا ہے کہ کوئی لیول ہی نہیں ہے پڑھائی کا، سوچ کا، منطق کا۔ ہمیں ایک بار سمجھا دیا گیا کہ جی وہ دیسی گھی ہے، دیکھو جم جاتا ہے۔ او بھائی جم جاتا ہے، اس کو ہتھیلی پہ ہی رکھ کے دیکھ لو، اندر جانے کی بات تو بات کی ہے، اس کو باہر والے 37 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہی رکھ کے دیکھ لو نا، اگر وہاں جم رہا ہے تو پھر اندر جو مشینیں لگی ہوئی ہیں وہ اس کا کیا حال کریں گی، آپ کو کیا پتا۔ لیکن ایک ذہن بنا دیا گیا۔ اب بھی ہم مریضوں کو دیسی گھی کے کہتے ہیں تو ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں اچھا تھوڑا سا لے لیں یار، وہ ہمارے مطلب
بہت بہادر قسم کے حکماء جو ہیں، فیاض چوہان صاحب ہو گئے، برادرم اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، عبدالحکیم صاحب، وہ تو دیسی گھی پہ سختی کر لیتے تھے نا. ہم تو حکیم اسماعیل صدیقی صاحب ہیں، بس دیسی گھی ایسے ڈال کے پیتے رہنا. ہم جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، ہمیں مریض بیچارے کو تھوڑا سا راہ بھی دئیے نا، ایک تو ملتا نہیں گا، مل جائے تو اتنا خوف پیدا کر دیا گیا کہ وہ دل دی تکلیف ہے جی، دیسی گھی لے لیں. اس قدر پروپیگنڈا، اس قدر جو ہے وہ دماغ ان کا جو گھما دیا گیا ہے کہ آدمی سوچتا ہی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں سوچتا کہ ایسا کیوں ہے، کس لیے ہے. بے شمار جگہ گفتگو ہوتی ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ ہمیں الجھایا گیا ہے. پوری نسل کو، نسل انسانی کو، صرف ہمیں نہیں، پاکستان کو نہیں، پوری دنیا کو گھمایا گیا. خاص وہ تو ہم تو پھر مطلب ویسے ہی ذہنی غلامی کے شکار لوگ ہیں. وہ سفید رنگ میں سے کوئی چیز نکل آئے تو ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اس کی ہر بات ہی، چاہے وہ بات کالی ہی ہو، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہمارا تو الگ معاملہ ہے نا جی، ہمارا تو مسئلہ الگ ہے. تو یہ تو ہو گیا. جو اگر دوسری بات جو ہے نا جی، ہمارے ہاں ہمیشہ سے دستور رہا ہے، استاد صاحب کی وفات کے بعد سے میں آپ سب لوگوں سے بار بار درخواست کروں گی کہ جس کو بھی میسر ہوں وہ رجسٹریشن فرنٹ ضرور پڑھیں. علمی گفتگو اس میں اپنی جگہ پہ موجود ہے. جو ہمارے لیے انہوں نے ایک جنگ لڑی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے کن پوائنٹس کو لے کے جو ہے وہ ہمارے لیے یہ سارا ایک ایسے دور میں جب ہر کوئی مخالف تھا اور بارسوخ تھا، با اثر تھے، اس کے باوجود آپ کو صرف علمی طور پہ جو ہے اللہ پاک نے اتنی ترقی دی. تو اس تاریخ کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ استاد صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس نظریے کو پیش کرنے میں اور اس پیش کر کے منوانے کے لیے جو ہے بنوانے کے لیے جو ہے ان کو جو جدوجہد، جس طریقے سے انہوں نے وہ جدوجہد کی، وہ کیا تھی، وہ اس کا تذکرہ پھر کریں گے انشاءاللہ. مجھے استاد صاحب سے جو ہے وہ تھپکی کا شرف الحمدللہ سے حاصل ہے. میں چھوٹا تھا بالکل جب وہ دنیا پور میں پروگرام ہوتے تھے، 68 68 69 بلکہ 69 70 اور 71 کے شاید 3 پروگرام وہاں ہوئے ہیں. بہت بڑے بڑے اجتماع تھے. اس دور میں 400-500 لوگ دنیا پور میں اکٹھے ہوتے تھے جب جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا تھا. اور ان کو لینے کے لیے جو ہے وہ یہ لوگ رات کو جو ہے وہ شام کی ٹرین سے، دنیا پور سے شام کو ٹرین چلتی تھی، اس پہ بیٹھ کے کھانے وال جاتے تھے. استاد صاحب کی ٹرین جو ہے ساون ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ لاہور سے وہ تقریباً رات 2 بجے کھانے وال پہنچتی تھی. وہ 2 بجے کے بعد سے 5 ساڑھے 5 6 بجے تک جو ہے وہ وہاں پلیٹ فارم پہ ایک دوسرے کی صورتیں دیکھتے تھے، باتیں کرتے تھے، پھر وہاں سے ٹرین پہ بیٹھ کے دنیا پور آتے تھے. تو استاد صاحب کی محنت و مشقت، ایک محقق آدمی، علم کا ایک خاص روب ہوتا ہے، علم کا ایک خاص روب ہوتا ہے اور آدمی اس میں ایک نزاکت آتی ہے عالم میں. لیکن یہ کیسے لوگ تھے، اتنی مشقتیں کر گئے. علم کی بھی ایک انتہا جو ہے وہ ہمیں دکھا دی انہوں نے، اور مشقت کی بھی. اس دور میں جب آنا جانا ہی ایک جو ہے وہ مشکل کام تھا ان کی زندگی کا. آپ نے ان کی جو ہماری استاد صاحب کی بیٹی ہیں پدرم حکیم بود کتاب پڑھی ہوگی. وہ کتاب بھی، اس میں بھی انہوں نے تھوڑا سا کوئی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ دیا ہے. ایک اور ان کی ایک کتاب ہے، وہ باجی جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے بنگال گئی تھی. اس وقت بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹس کا انٹرچینج پروگرام ہوتا تھا اسٹڈیز کا، کہ وہاں کے اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے ادھر آتے تھے. یہاں کے اسٹوڈنٹس کو، جیسے آج کل بھی سندھ کے بچوں کو داخلہ پنجاب میں ملتا ہے، پنجاب والوں کو سندھ میں یا بلوچستان میں مل رہا ہوتا ہے، تو وہ باجی وہاں پڑھنے کے لیے ان کی ایک کتاب ہے بہت اعلیٰ قسم کی، میرے پاس موجود ہے. اس میں جو گھر کا ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کچھ ماحول دیا گیا ہے، وہ دیکھنے والی بات ہے کہ ان لوگوں نے کن حالات میں ہمارے لیے کتنی سہولتیں پیدا کر دی. بہت زیادہ جو ہے وہ ترتیب میں عرض کر رہا تھا. استاد صاحب کی وفات کے بعد 2-3 سال بڑے مشکل گزرے. اس کے بعد حکماء نے، ہمارے کابرین نے، میرے والد صاحب اپنا الہی بخش عباسی صاحب کی، غلام رسول بھٹا صاحب، غلام نبی ایم اے صاحب، ڈاکٹر اختر ملک صاحب، یہ 5-6-7 لوگوں نے، حکیم برکت علی صاحب سرگودا والے،
اور بھی بزرگ حضرات نے مل کے جو ہے وہ کام شروع کیا کہ اس کو پھیلانا چاہیے، اور سچ جانے کہ جن حالات میں انہوں نے یہ چیز ہم تک پہنچا دی ہے وہ ہم صرف سوچ سکتے ہیں۔ ہمیں بے شمار سہولیات میسر ہیں، ہمارے پاس بے شمار نفری موجود ہے، ان کے پاس نہ نفری تھی، نہ وسائل تھے، اور نہ کوئی اثر رسوخ تھا۔ انہوں نے صرف اپنے اخلاص سے، اپنی محنت سے، اپنی علمی قابلیت سے، اپنے استاد کے ساتھ اپنا جڑا ہونے سے انہوں نے وہ کام کر دیا ہے کہ اگر اس کو لکھا جائے تو وہ ایک طب کی تاریخ کا روشن باب ہوگا۔ ان لوگوں کی زندگی میں میرے والد صاحب کی وفات تک ہر سال جو ہے وہ ایک سالانہ اجتماع ہوتا تھا۔ اس کے بعد میرے والد صاحب کی وفات کے بعد 1-2 سال ہوا، ان کی وفات کے بعد ہم ایک بار کر سکے تھے یہاں ٹاؤن ہال میں، گھنٹہ گھران جی، تو وہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑا پروگرام تھا اللہ کے فضل سے۔ پھر کچھ حالات کی وجہ سے جو ہے وہ باہر چلا گیا، چیزیں تبدیل ہو گئیں، کام اپنی جگہ پہ ہو رہے تھے، چلتے رہے۔ حکیم شبیر راں صاحب نے اس دوران میں بہت کام کیا، اور بھی بے شمار ساتھی ہیں جنہوں نے، اس کے بعد حکیم ظفر اللہ اموالوی صاحب کا کام جو ہے وہ بہت بڑا کام ہے، مرکز کوئی نہ کوئی موجود رہا ہے۔ ہم نے 4-5 سال پہلے جو ہے وہ کوشش کی کہ وہی سالانہ ایک پروگرام جو ہے وہ سب ساتھی پورے ملک سے اگر اکٹھے ہو جائیں تو ایک دوسرے سے رابطے کی صورت بن جائے۔ ایک تو اس میں علمی فائدہ ہو جاتا ہے، دوسرا آپ کو جو ہے وہ اجتماعی فائدہ ہو جاتا ہے، آپ کی اجتماعیت جو ہے وہ کافی واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس طرح کا پروگرام جو ہے وہ حکیم ظفر اللہ اموالوی صاحب کے ہاں ہوتا رہا ہے۔ پچھلے دنوں ان کی کچھ طبیعت خراب ہوئی کہ مصروفیت کی وجہ سے اپریل کا پروگرام بھی نہ ہو سکا، اس سے پچھلا اکتوبر 23 میں جو ہونا تھا وہ بھی نہ ہو سکا، اور اس وقت تب بھی پروگرام کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ میں ایک آدھ دن میں رابطہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی ترتیب ان کی ہو۔ یہ ہم پہ قرض ہے، یہ اس قسم کے پروگرام کرنا ہمارے بزرگوں کی محنت کا ایک قرض ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے اس کو ہر صورت میں، چاہے آسانی سے کر لیں، خوشی سے کر لیں، یا پھر جو ہے وہ کڑوے گھونٹ بھر کے کریں۔ یہ ہمیں کرنا ہوگا، یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، یہ ہم پہ ایک فرض بنتا ہے۔ میں معلوم کرتا ہوں ان سے کیا پروگرام بنتا ہے۔ اس سال کی ہماری جو سالانہ کی ترتیب ہے اس سے آپ کے لیے مشورہ درکار ہے۔ میں جو ہے وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ عملی طور پہ کافی جو ہے وہ اب کیا کہہ لیں کہ سست ہو گیا ہوں، لیکن آپ لوگوں کا تعاون رہے گا تو یقیناً میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ پروگرام ضرور کرنا چاہیے۔ اس میں معاملات جو ہیں وہ اس کے انتظامات کے کوئی نہیں ہوتے، اس کو جو مینیج کرنا ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس پہلے بھی جو 4-5 پروگرام ہوئے ہیں ہمارے، وہ انتہائی کامیاب پروگرام تھے، الحمدللہ سے آپ ساتھیوں نے بہت اچھے طریقے سے ساتھ دیا۔ اس بار بھی اس کی کوئی ترتیب بنائیں، نومبر میں کوئی ترتیب دیکھتے ہیں، موسم بہتر ہو جاتا ہے اس وقت، تو میرے خیال میں تو یہ پروگرام ضرور ہونا چاہیے۔ اب آپ لوگوں کی رائے بھی درکار ہے، اور پھر وقت بھی دینا ہوگا، صرف رائے سے کام نہیں ہوگا کہ ہم ہر بار جو ہیں وہ بڑی جذباتی گفتگو کرتے ہیں کہ درمیان میں 4-5 بار ملیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ اگلے مہینے کے جمعے کی شام کو ہی ہوتا ہے، اچھا پھر کل آ رہے ہو، تو بس اتنی سی بات ہو رہی ہے۔ ہمیں تھوڑا سا ایکٹیو ہونا پڑے گا، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آج کل۔ رابطے جو ہیں وہ ٹھیک ہے، ملاقات کا ٹائم نہ مل سکے کوئی ایسی بات نہیں ہے، فون پہ، میسج پہ کوئی نہ کوئی رابطے جو ہیں وہ بحال رہنے چاہیے۔ اس کی ترتیب بتائیں پھر اس کو کیسے کیا جائے نومبر کا پروگرام۔ میں اجازت چاہتا ہوں اسماعیل صاحب آپ سے پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو ہم کیسے، کب اور کہاں کریں، اور اس کو باقی کس طریقے سے مینیج کیا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔